والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ قصہ جو ہے یونس علیہ السلام کا ہے، اعراف کے زمین کے اوپر وہاں پہ، اور موصل سے قریب ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا نینوا۔ بہت لوگ وہاں پہ رہتے تھے، بڑی حضارت تھی، بڑی ترقی تھی وہاں پہ۔ اور اس قریے کے لوگ جو تھے نا، وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے، بتوں کے پاس دن رات بیٹھے رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ادھر جو ہے نا گناہ بھی کرتے تھے، فواحش بھی کرتے تھے، اور باقاعدہ اعلان کرتے تھے کہ ہم نے یہ گناہ کرا ہے، ہم نے یہ گناہ کرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جو ہے پھر ایک نیک بندے کو بھیجا، جس کا نام تھا، بہت نیک بندہ تھا، اس کا نام تھا یونس بن متہ۔ وہ بھی یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں سے، یعقوب بن اسحاق کی ذریت میں سے تھے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی رسالت جو ہے ان کے تک پہنچائی، اور اپنی قوم کو جو ہے عبادت کے لیے بلایا، اللہ کی عبادت کے لیے بلایا، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ اپنی بتوں کی جو پوجا تم کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ لیکن ان کے قوم کو جو ہے رد وہی تھا جیسے سارے قوموں کا ہوتا ہے، کہ ان کو جھٹلایا اور جو ہے اعلان کر دیا کفر کا، کہ ہم تو کفر ہی کریں گے اور جو ہم نہیں مانیں گے۔ یونس علیہ السلام نے بڑی کوشش کری، ان کو جو ہے دعوت دیتے رہے بغیر تھکن کے اور بغیر کسی مایوسی سے، مسلسل ان کو دعوت دیتے رہے، کہنے حتیٰ کہ 33 سال تو ان کو دعوت دی ہے انہوں نے اللہ کی طرف۔ کتنے ایمان لے کر آئے؟ صرف 2۔ 33 سال تک ان کے پاس کوشش کرتے رہے کہ ایمان لے کر آ جائیں، لیکن نہیں لے کر آئے۔ پھر ان کے بعد حکم کیا یونس علیہ السلام کو، دوبارہ حکم کیا ان کو 40 دن اور تم دعوت دو۔ پھر 37 دن تک اور دعوت دی، لیکن نہیں مانے وہ لوگ، نہیں لے کر آئے، ایمان نہیں لے کر آئے۔ جب 37 دن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کو حکم دے کہ اب ان کے اوپر جو ہے نا عذاب آ جائے گا 3 دن کے بعد۔ یونس علیہ السلام جو ہے نا جب ان کو پتہ چلا کہ 3 دن کے بعد ان کو عذاب ہے، تو انہوں نے بتا دیا اپنے قوم کو، دیکھو تمہارے 3 دن کے بعد تم کو عذاب آ جائے گا۔ اور وہ رات کو جو ہے نا، پہلی رات انہوں نے انتظار کرا، دوسری رات انتظار کرا، تیسری رات کو سحری سے پہلے، فجر سے پہلے وہ جو ہے ان کے خود چھوڑ کے اور نکل گئے کہاں پہ؟ سمندر کی طرف۔ اور اس سے پہلے کہ عذاب ان پہ آنا شروع ہوئے وہ نکل گئے۔ طبعاً انہوں نے اپنی رسالت ان کے اوپر حجت قائم کر دی تھی کہ اللہ کو تم عبادت کرو، سب کچھ کو بتایا، لیکن لوگ جب نہیں مانے اتنے عرصے تک تو پھر وہ نکل گئے۔ جب یونس علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ ان کے اوپر عذاب آنا شروع ہو گیا ہے، اور کالے کالے بادل ان کے اوپر آنا شروع ہو گئے، اور ان میں سے جو ہے ایسے کالا کالا دھواں سوٹنا شروع ہو گیا ہے، اور ان کے اوپر قریب تک آ گیا ان کے اوپر عذاب، تو ان کو ڈر ہونے لگا کہ یونس علیہ السلام نے ہم کو 3 دن کا بولا تھا، اور وہ سچا ہے، کبھی ہم نے کچھ جھوٹ بولتے نہیں نا، ان کا بھی بات غلط نکلی ہے، لیکن مانتے تو تھے کہ وہ سچا آدمی ہے، دیندار آدمی ہے اور نیک آدمی ہے۔ اب ان کے دل میں جو ہے کہ ڈر آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ دیکھا انہوں نے، جب ان کو دیکھا کہ ہم واقعی وہ مرنے والے ہیں اور ان کے اوپر جو عذاب اترنے والا ہے، تو انہیں بھیجا کسی بندے کو جو یونس علیہ السلام کو ڈھونڈو، جلدی سے لے کر آؤ۔ گئے ان کو ڈھونڈنے کے لیے یونس السلام، لیکن وہ نکل چکے تھے۔ کافی ڈھونڈا، پوچھا ان کے بارے میں کہاں ہے، لیکن ان کو نہیں ملے یونس علیہ السلام، کیونکہ وہ نکل چکے تھے۔ تو ان کے دل میں اور بھی ڈر آیا، اور وہ جو ہے اس وقت انہوں نے اب تو مشورہ کرا اب کیا ہو سکتی ہے، تو عذاب ہمارے سامنے، یعنی باقاعدہ ان کو پتہ چل کہ تب تو ہم مرنے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ تو اسی وقت ان کو لوگوں نے بولا کہ تم جو ہے یہی کرو کہ توبہ کرو، استغفار کرو اللہ سے، تو ہو سکتا تمہاری کچھ بچت ہو جائے۔ تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا اپنی بیوی بچوں کو لے کے، گھر والوں سے سارے گھروں میں خالی کرتے ہوئے سارے کے سارے باہر نکل گئے، جانوروں کو لے کے سب کچھ لوگ کے، اور اللہ کی طرف رگڑ رگڑ کے رونے لگے، چیخ چیخ کے رونے لگے، اور جناب اللہ سے دعا کرنے کے اللہ نے توبت کر لی۔ حتیٰ کہ ان کے رونے کی، یعنی کہ عورتیں اور بچے اور لڑکے اور لڑکیاں اور حتیٰ کی جو نوکرانی، سارے کے سارے جو باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگے، اللہ تم کو معاف کر دے۔ بول رہے ہیں کہ اونٹ جو تھے ان کے سارے کے سارے فصیلے جو ان کے سارے گائیں وغیرہ، بکریاں، سب سارے کے سارے جو ان کے جو بھی تھے نا جانور تھے، سب کو لے کے نکلے، صحرا کی طرف نکل گئے کہ اللہ کہ ہم کو جو تم معاف کر دے اور ہم تجھ سے توبہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نا جب یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ان کے اوپر اتری، اور ان کو جو ہے معاف کر دے، اور ان کا جو ہے عذاب سے بچ گئے۔ بولنے صرف ایک وحید قوم ہے جس کا جو ہے ٹائم آگے عذاب کے اوپر، انہوں نے دیکھ لی اپنی آنکھوں سے عذاب، اور اللہ تعالیٰ نے کو جو ہے پھر معاف کر دیا۔ یہ ایک وحید قوم ہے پوری تاریخ کے اندر کہ عذاب دیکھنے کے باوجود جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا توبت قبول کر لی۔ اچھا، یہ تو تھا ان کی قوم کا۔ یونس علیہ السلام سے جب وہاں سے نکلے تو چلے کہاں؟ سمندر کی طرف۔
تو جب سمندر کی طرف گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ تجار جو ہوتے ہیں دیکھا کہ ایک کشتی جو ہے وہ تیار ہے نکلنے کے لیے، اس میں سامان لوڈ ہو گیا، لوگ بھر چکے ہیں، اس میں سب کچھ بالکل تیار ہے یہاں کے. تو یونس علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچے تو آپ کو پتہ ہے جو آج کل جو ٹیکسیاں ویسے چلاتے ہیں، جو بسیں چلاتے ہیں، ان کو تو ایک بھی پیسنجر میں چاہے تو بولتے ہیں واپس روکو بھائی، اس کو بھی لے لو. تو میں دیکھا یونس علیہ السلام کو جانے سفر کے وہیں پہ روکے واپس ان کو چڑھا لیا. تو ان کو جگہ ملی کہاں پہ؟ کونے کے اوپر کشتی کے اندر، لیکن ان کے ساتھ سوار ہو گئے. جب سوار ہوئے تو انہوں نے کیا کرا، وہیں پہ جب کشتی پہ سوار ہوئے تو انہیں نیت باندھ کے اللہ کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دی. یعنی کہ عام طور پہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو تو صرف عبادت سے لگن ہوتے ہیں، ان کو کیا لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، ہمارا تو اللہ سے تعلق، انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. تو جب وہ کشتی میں تھوڑی سی چلی تھی کشتی، کیا اچانک لہریں تیز ہو گئیں، طوفانی حالت ہو گئی، کشتی جو ہے لڑنے لگی، موسم خراب، ہوا اور طوفان جو نا آگے پورے سمندر کے اندر. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر بھائی کیا کریں، یہ تو جو لوگوں کو کچھ کم کر دیں، کچھ لوگوں کو پھینک دیں سمندر میں، اور اس سے تو بہتر کہ سارے مر جائیں. تو پھر بولے اس طریقے سے کرتے کہ ہم لوگ قرآن کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اس کو جو ہم سمندر میں پھینک دیں گے. ہو سکتا ہے کچھ کوئی گناہ گار ہمارے ساتھ چڑھ گئے ہوں، یا کچھ ایسا ہو جو کچھ یعنی کہ لوڈ کم ہو جائے، یعنی کوئی ایک یہ حل نکالا کہ شاید. تو قرآن کرو انہوں نے کہ بھئی کس کو سمندر میں پھینکے. تو قرآن میں جو نام نکلا وہ یونس علیہ السلام کا نکلا. یونس علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے تو ماضی ہے کہ نیک آدمی ہے، تو دیندار آدمی، نہیں بھائی یہ اسے نہیں کر سکتے ہم، یہی تو ہمارے پورے کشتی میں یہی تو ایک نیک بندہ ہے، اسی کے نام نے نہیں، یہ غلط ہو گیا کسی ہو گیا. دوبارہ قرآن کرا تو پھر ان کے اوپر پھر ان کا نام نکلا. تیسری مرتبہ کرا پھر ان کا نام آیا. تو یونس علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے میری پکڑ ہے. کیوں پکڑ ہوئی ان کی؟ کیونکہ وہ جو ہے اپنی قوم کے پاس سے نکل گئے تھے جب تک کہ اللہ نے حکم نہیں دیا تو تم اب نکل جاؤ، اس سے پہلے نکل گئے تھے. ان کے سوچ میں یہ تھا کہ اب 3 دن کا اللہ تعالیٰ نے بول دیا، اب میں جو نا 2 دن تو گزر گیا، میں تیسرے دن میں نکل جاتا ہوں بس. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ہر نبی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ حکم ہوتا ہے کہ تم اب نکلو، تو اس وقت تو نکلتا ہے وہ نبی اس قوم سے. یہ نکل گئے تھے پہلے. اب اور جنہوں نے ہجرت کری تھی، اب آپ کو پتہ ہے سارے نبیوں نے ہجرت کری ہے. ابراہیم علیہ السلام تو نے ہجرت کری تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کری ہے. ہجرت میں کوئی وہ نہیں تھا، لیکن آپ کا نکلنا جو تھا وہ لازمی ہے، اللہ کے حکم سے نکلتے. یونس علیہ السلام نے جب ان کو پھینک دی سمندر کے اندر، تو جب پانی میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے ایک حوت جو تھی، مچھلی جو تھی بہت بڑی سی، حوت کو کیا کہتے ہیں اردو میں نہیں پتا، ہاں ویل جو تھی، اس کو جو نا حکم دار کیا کہ تم جو ہے یونس علیہ السلام کو اپنے اندر نکال لو، ان کو نکل لو، ٹھیک ہے نا. اور اس کو حکم یہ دے کہ تمہارے لیے کھانا نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ایک مقر ہے، اس کے لیے ایک جگہ ہے یہ. تو ان کو نہ تو اس کی کوئی ہڈی ٹوٹنی چاہیے، نہ اس کو کوئی خراش آنی چاہیے، نہ اس کو کچھ ہونا چاہیے، صحیح سلامت جو ہے تمہاری طرف اس کے لیے ایک جگہ ہوگی رہنے کی صرف. تو ان کا نہ تو کھانا، لیکن نہ تو تمہاری کوئی اس میں کھانے کا وہ ہے کچھ نہیں. تو ایک طرف سے گودام سے ہے تمہارا، یہ اس کے لیے گودام ہے تمہارے لیے، خود کا جو پیٹ ہے. تو جب یونس علیہ السلام ان کے پیٹ میں جب چلے گئے تو ان کے تو سید میں مر گیا ہوں، مچھلی کھا کے مر گیا ہوں. تو اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے تو ہل رہے تھے کہ میں تو زندہ ہوں. تو اسی وقت تو سجدے میں پڑ گئے اللہ کے لیے کہ یا اللہ میں تیری جگہ جو تیری لیے میں مسجد سمجھتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، ایسے ہی جگہ میں تیری کوئی عبادت نہیں کرتا. اور مچھلی جو ہے تیرتے تیرتے اور جو نا سمندر کے تہوں میں چلے گئی. تو وہاں پہ بولنا ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ مچھلیاں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں ان کا تسبیح انہوں نے سنی ہے، اور پتھروں کے جو چھوٹے چھوٹے کائنات ان کی سبوں کی تسبیح انہوں نے سنی ہے. تو وہاں پہ انہوں نے پکارنا شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تیری شان ہے، میں جو ہوں ظالموں میں سے شمار ہو گیا تھا اللہ. اور یہ تسبیح کرتے رہے. جب انہوں نے تسبیح انہوں نے کری، اور اب تصور کریں کہ قرآن کے اندر ہے فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر اس تسبیح کا معنی یہ بھی ہے کہ نماز، کہ انہوں نے نمازیں شروع کر دیں. اب آپ ایک انسان کے پاس یہ ہوتا ہے نا کہ تو مصیبت میں ہے نا، تو اگر اس مصیبت سے پہلے وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے اور اس وقت نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کو جو قیامت تک ان کو جو وہیں پہ رہنے دیتا. لیکن وہ فرشتوں نے بولا یا رب ہم کسی بندے کی آواز سن رہے ہیں جو ہم کو پتہ ہے معروف ہے آواز، اور یہ عبادت بھی ہم کو معروف ہے، یعنی کہ سنائی بھی ہم کو جانتے ہیں اس آواز کو، لیکن ہم کو نہیں پتہ تیرا بندہ ہے کہاں. پہلے تو بات تو سمندر کو اتنے ہو کے تو فرشتے کہنے یا اللہ یہ تیرے
آواز ہم نے سنی سنائی، ہم کو پتہ ہے یہ آواز کس کی ہے اور ہم کو یہ پتہ بھی ہے یہ، لیکن یہ بندے کبھی نہیں پتہ ہے کہاں. جب فرشتوں نے سنا اور جب یہ بتایا نا کہ یہ آواز ہم نے سنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ہاں یہ جو ہے میرا بندہ ہے، یہ یونس علیہ السلام ہے، یہ یونس ہے. تو کہنا یا رب یونس وہی جو جس کی ہر دن جو ہے نیکیاں جو ہے نا اوپر کی طرف آسمانوں کی طرف جو ہے نا قبول ہوتی تھیں، یہ وہی ہے. تو اللہ نے بولا ہاں کہ وہی ہے. اب تصور کرنے کی عبادت کا کیا درجہ ہے اور نماز کا کیا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کری وہاں پہ، اور ان کو جو ہے نا یونس علیہ السلام کو حوت کو جو مچھلی تھی اس کو حکم دیا کہ تم جو ہے نا ان کو جو ہے نا ساحل کی طرف جو ہے نکال دو. کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا مچھلی کے پیٹ کے جو تقریباً 3 دن رہے، 3 راتیں رہے وہاں پہ، اور اس میں ان کا جسم جو ہے بالکل کمزور سا ہو گیا تھا، بیمار کے طریقے سے. بولے ایسا ہو گیا جیسے کہ پرندہ نہیں ہوتے جو اس کے بچے پیدا ہوتے تھے پرور نہیں نکلے ہوتے تو کیسا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہو گئے تھے کمزور ہو. تو جب وہ باہر کے تھے ان کے جناب اللہ تعالیٰ نے ان کے درخت انہیں دیکھا کہ ان کے سامنے جو ہے درخت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اگا دیا، اور درخت اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طریقے سے وہ بڑا ہوا اور اس میں جو نا پھل لگا اور انہوں نے وہ پھل کھایا. اور وہیں پہ جو نا کچھ جانور آتے تھے جن کو دودھ پیتے تھے تو ان کی طبیعت جو صحیح صحت مند ہو گئی وہیں پہ. اور کہتے ہیں کہ جو کدو ہے، جو کدو بولتے ہیں نا اس کو، جو یقین جو ہوتا ہے کہ وہ جو ہے لیکن نبی کو بھی بڑا پسند تھا، اور اس کی درخت کی خوبی بھی یہی کہ اس کے اوپر جو نا مکھی آتی ہے، اس کے پتے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو اسی سے وہ ڈھک بھی لیا، ان کے لیے ڈھکن بھی ہو گیا، اور اس کے جو کھانا بھی ان کے لیے وہ میسر ہو گیا، اور دودھ بھی پیا انہوں نے، اور وہاں پہ الحمدللہ طبیعت ان کی بہت بہتر ہو گئی کچھ دنوں میں ہی. پھر اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا کہ اپنی جو نا قوم کے پاس واپس جاؤ، اور وہ تمہارے جو ہے انتظار کر رہے ہیں، اور انہیں عبادت جو ہے نا بتوں کی عبادت چھوڑ دی ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئے. تو پھر وہ واپس اپنی قوم کی طرف آئے تو دیکھا کہ واقعی ان کا انتظار کر رہے تھے، اور سارے اور ایک وحید قوم ہے جو پورے کے پورے سارے کے سارے ایمان لے کر آ گئے تھے. ان کے قوم وحید سارے ایمان لے کر آ گئے تھے. تو پھر ان کے ساتھ انہوں نے اپنے یعنی کہ باقی عمر وہیں پہ ان کے ساتھ گزاری، اور جتنے ان کے جنی زمانے جو جتنے ان کا جنی مقدر میں لکھا ہوا تھا. یونس علیہ السلام کا ذکر بھی 4 مرتبہ آیا ہے قرآن کے اندر، اور ان کو یہ بھی بتایا گیا صاحب الحوت، اور ان کا نام صاحب الحوت بھی کہا گیا قرآن کے اندر، اور وذنون ان کا نام لکھا ہے، اس نام سے ان کو پکارا گیا ہے قرآن کے اندر. اور ان میں سبق یہ ہے کہ سبحان اللہ تعالیٰ جو نا اپنے جو نا بندوں کو جو نا ان کی حفاظت کر سکتا ہے، چاہے وہ سمندر کی تہوں میں ہوں چاہے زمین کے اوپر ہوں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مچھلیاں جو ہیں جن کی صفت ہے کہ لوگ کھا لیتی ہیں، گوشت کھاتی ہیں، تو وہ اسی مچھلی کے پیٹ کے اندر صحیح سلامت رہے اور صحیح سلامت جو ہے نا واپس بھی آ گئے. اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا آپ جتنی قربت حاصل کریں گے نارمل حالت میں، اللہ تعالیٰ کی جب مصیبت آپ کو پڑے گا تبھی سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا. یہ نہیں چاہیے کہ انسان کی جب مصیبت ہے صرف اس وقت اللہ کو یاد کریں، نہیں. آپ کے پاس ایک طرح سے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ہوتے ہیں نا، پیسہ آپ اکاؤنٹ کے اندر نئے نیکیاں ہوں اللہ کے ساتھ کہ آپ یہ بول سکیں. حتیٰ کہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ جو 3 بندے جو تھے جن کے اوپر ایک پتھر بند ہو کے تو غار کے اندر تھے اور پتھر ہو گئے، تو ان کو کیا چیزیں آتی ہیں، اپنے نیک اعمال کو وسیلت دی کہ یار اب ہم یہ نیک کام کرتے صرف تیلی لیے کرے تھے تو تھوڑا سا کھول دے. ایسے یہاں پہ بھی اگر بولنا کہ یونس علیہ السلام اگر پہلی عبادت گزار نہیں ہوتے تو یہاں پہ ان کو جو نا عبادت ان کی کام میں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی فرشتوں نے بولا کہ یہ تو ہم کو آواز سنائی ہے جس کی عبادت ہے، تو یہاں پہ بھی بولنا ہے کہ ان کی مصیبت کے سخت ٹائم کے اوپر یہ فائدے میں آ گئی، یا ان کو فائدے دے دی. اور یونس علیہ السلام کی دعا جو تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حدیث کے اندر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ یہ ذنون جو ہے میرے بھائی جو ہے ذنون، اس کی دعا تھی لا الہ الا سبحانک. اور کہا ہے لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے اس چیز سے دعا کرے گا، جب بھی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. ان کا قصہ سورۃ الانبیاء کے اندر بھی ہے اور دوسری صورتوں بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نا سعت علم، اللہ تعالیٰ کا علم دیکھیں کہاں تک ہے، اور وہ دیکھیں کہاں سمندر کی تہہ میں جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کو بھی سن رہا ہے، جو مخلوقات اس کی عبادت کر رہے ہیں اس کو بھی سن رہا ہے، جو پہاڑوں کے بیچ میں ان کی بھی تسبیح سن رہا ہے.
تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی طرف لوٹے اور کوشش رہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازوں سے نا اللہ کی قربت حاصل کرے. اور اس میں یہ بھی ہم کو ملتا ہے اس قصے کے اندر کہ قرعہ کرنا جو ہے نا، قرعہ اندازی جو ہے نا یہ حلال ہے، جائز ہے. حتیٰ کہ نبی اپنی بیویوں کے درمیان بھی نا قرعہ اندازی کرتے تھے، جب سفر پہ نکلتے تو قرعہ اندازی کرتے تھے اور یہ جائز ہے. بس یہ تھے ان کے قصے کے اندر، اور باقی کوئی نصیحت ہے کہ ہم کچھ عبرات اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.